بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو کعبہ شریف میں دیکھا جو کثرت سے نماز پڑھتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ اے نوجوان، تم بہت نماز پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا میں خدا سے جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک رکا، ایک خط، ایک چٹھی اس کے اوپر آن گری اور اس میں لکھا تھا، یہ رکا ہے عزت والے بخشش والے کی طرف سے اپنے سچے اور شکر گزار بندے کی طرف، تم کو رخصت ہے، تمہارے سب اگلے اور پچھلے گناہ سارے کے سارے بخش دیے گئے ہیں اور تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو اپنی دعا کے مطابق ہی صلہ اور اجر دیتا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ غزالی دوران، میں نے زندگی میں ایک دفعہ عصر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ ایک بہت بڑی سنی کانفرنس تھی۔ وہ شخص سید زادہ غزالی دوران سید ایمن سعید کاظمی ملتان والے، سنا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے، اللہ جب میری روح پرواز ہو تو میرا سر سجدے میں ہو۔ اور رمضان کے مہینے میں روزہ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ کتنے عزت اور بخشش والے، عظمت والے ہیں یہ لوگ، جو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، تسبیح، تحمید، تمجید کرتے ہوئے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جس کو دعائے مستجاب کہتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی کسی حاجت کو، کسی بات کو رد نہیں کرتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ، میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں، اعتقاد، یقین اپنے رب کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ وہ عہد و پیمان ہو، جو ایک دفعہ کر لیا وہ زندگی بھر نہ ٹوٹے۔ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے، میرے استاد محترم فرماتے ہیں، مفتی فیض احمد فیض صاحب، کہ جب وہ بیمار ہوئے ان کے آخری ایام تھے۔ یہ راولپنڈی کا ایک بڑا ہاسپیٹل جو آج کل بے نظیر کے نام سے مشہور ہے، پہلے جنرل ہسپتال کہتے تھے اسے، وہاں بیمار ہوئے، داخل ہوئے۔ وہاں ان کے مرید خاص ایک ڈاکٹر کرنل شوئے شفیع ہوتے تھے، سنا ہے۔ اور باؤ جی صاحب نے کسی زندگی کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا، یہ پیمان کیا کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے میں کھڑے ہو کر 2 نفل تیری رضا کے لیے ادا کروں گا۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوتے گر جاتے، کھڑے ہوتے گر جاتے، یعنی سکت نہیں تھی کھڑے ہونے کی۔ تو میں نے کہا کہ جب فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کر نہیں تو اشارے کے ساتھ، اشارہ بھی نہیں تو اس وقت تک معاف ہے جب تک بندہ ہوش و حواس میں نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے میں کھڑے ہو کر، سانس تو چل رہی ہے نا، کھڑا ہو سکوں یا نہ کھڑا ہو سکوں، سانس تو چل رہی ہے نا، کھڑے ہوتے گر جاتے۔ وہ عہد و پیمان کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کے پاس سے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک، الفاظ کو توجہ کے ساتھ سنیے، اسکرین پر لکھے ہوئے نہیں آئیں گے، ان کو یاد کر لیں۔
بار بار رپیٹ کروں گا، ان کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک فإنا لک الحمد فإنا لک الحمد لا الہ الا انت، اللہم انی اسألک فإنا لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم۔ کوئی اس کی مشکل نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک فإنا لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم۔ یہ دعا پڑھ رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس شخص نے کیا دعا کی؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو مانگے مل جاتا ہے۔ جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، جو مانگے وہ مل جائے۔ یہ 10 اسماء ہیں، ان سے بہتر کوئی اسم نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، اور سخت موقعوں پر کام آتے ہیں، انتہائی مجرب ہیں، انتہائی مشکل کے وقت، کسی حاجت کے پورا ہونے کے وقت، کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے، ان سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اللہم انی اسألک، اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں، انا لک الحمد، تعریفیں ساری کی ساری تیرے ہی لیے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود تو ہے نہیں، یا حنان یا منان۔ حنان اور منان بخشش کے معنی میں آتے ہیں، عطا کے معنی میں آتے ہیں، احسان کرنے والے، اے منعم۔ یا بدیع السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو بغیر نقشے، بغیر ماڈل کے، بغیر کسی سوچ کے بنانے والے، یا حی یا قیوم، زندہ اور قائم رہنے والے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے، الاحد الواحد، واحد اور احد میں بہت باریک فرق ہے۔ الواحد الاحد الصمد فعال لما یرید، فعال لما یرید، السمیع البصیر القادر المقتدر، السمیع البصیر القادر المقتدر، القوی القائم، القوی القائم، الاحد والصمد، الواحد فعال لما یرید، سمیع البصیر القادر مقتدر، القوی القائم۔ یہ الفاظ ہیں۔ اور یہ جو اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا احد یا صمد یا وہاب یا خبیر یا خیر الوارثین یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین۔ جو جو الفاظ آپ اس کے ساتھ ملاتے جائیں، جو آپ کی زبان پہ آتا ہے، خیر الرازقین، خیر الفاتحین، خیر الناصرین، ان الفاظ کو پڑھ کے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا سمیع یا بصیر یا قادر المقتدر القوی القائم الاحد والصمد فعال لما یرید یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا احد یا صمد یا وہاب یا خیر الفاتحین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین۔ ان الفاظ کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے، ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر مصیبت اور ہر تکلیف کو ٹالتا ہے۔ اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اسماء کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔